کہ کہہ کے عباس نے چلو سے پھینکا پانی، کہہ کے عباس نے چلو سے پھینکا پانی، کہہ کے عباس نے چلو سے پھینکا پانی، سیکھ انسان پرکھنے کا سلیقہ پانی، سیکھ انسان پرکھنے کا سلیقہ پانی، کہ پائے عباس سے ٹکرایا تھا بہتا پانی، پائے عباس سے ٹکرایا تھا بہتا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کہ ٹھہرا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کہ ٹھہرا پانی، کہ ان کے لب چومنے چلو میں سمٹ آیا ہے، ان کے لب چومنے چلو میں سمٹ آیا ہے، پیاسے عباس نہیں بلکہ ہے پیاسا پانی، پیاسے عباس نہیں بلکہ ہے پیاسا پانی، کہ کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، ہاتھ کٹوا دیے جن ہاتھوں سے چھوا تھا پانی، ہاتھ کٹوا دیے جن ہاتھوں سے چھوا تھا پانی، اور قیمت اشک عزا کم نہ سمجھنا نیر، قیمت اشک عزا کم نہ سمجھنا نیر، پیاس کوثر کی بجھاتا ہے یہ کھارا پانی، پیاس کوثر کی بجھاتا ہے یہ کھارا پانی۔ ایک نعرہ سلوات ہو گئے مولا صاحب، ایک قطرے کو قطرہ دریا کو دریا لکھا گیا، قطرے کو قطرہ دریا کو دریا لکھا گیا، عباس کو وفا کا صحیفہ لکھا گیا، عباس کو وفا کا صحیفہ لکھا گیا، اور آگے بڑھی جو بات تو الحمد کی جگہ، آگے بڑھی جو بات تو الحمد کی جگہ، ہر پہلے ورق پہ نام سکینہ لکھا گیا، پہلے ورق پہ نام سکینہ لکھا گیا، اور روزہ جو دیکھتے ہو ترائی میں تم جسے، روزہ جو دیکھتے ہو ترائی میں تم جسے، ہر ایک وفا پرست کا کعبہ لکھا گیا، ہر ایک وفا پرست کا کعبہ لکھا گیا، او سینچی لہو کے قطروں سے کچھ اس طرح زمین، سینچی لہو کے قطروں سے کچھ اس طرح زمین، عباس نامور
کا لکھا گیا. او مونٹی بھائی یہ شعر سنیں جو ایک نعرہ سلوات. عباس نام ور کا علاقہ لکھا گیا. حیدر بھائی نقش گناہ حر کا مٹا کر اسی جگہ. نقش گناہ حر کا مٹا کر اسی جگہ. ارے مہمان ابن فاطمہ زہرا لکھا گیا. مہمان ابن فاطمہ زہرا لکھا گیا. نقش گناہ حر کا مٹا کر اسی جگہ. ارے مہمان ابن فاطمہ زہرا لکھا گیا. ایک دو پہر میں یوں تو 72 کھلے مگر. ایک دو پہر میں یوں تو 72 کھلے مگر. ہر گلشن میں یہ گلاب اکیلا لکھا گیا. گلشن میں یہ گلاب اکیلا لکھا گیا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ھذا قمر بنی ہاشم. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. مبارک ہو آپ سب کو شہنشاہ وفا کی ولادت باسعادت. مسلسل جشن مسرت کا سلسلہ جاری ہے پہلی ہی شعبان سے. آج 4 شعبان میں ہم لوگ آ گئے. اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے. یہ عبادت بڑی عظیم عبادت ہے. میں نے کل ہی تقریر میں کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ. کہاں جاؤ؟ زیارت کرو جا کے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زیارت امام حسین ساری عبادتوں پہ بھاری ہے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سلوات پر محمد وآل نتیجہ نکلا. محمد. اور جب فطرس کو لے کے آئے فرشتے تو اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ دعا کر دیں کہ اللہ بالوں پر دے دی. جملہ کل مجھ سے رہ گیا تھا آج پورا کر دوں. تو اللہ کے رسول نے کدھر اشارہ کیا تھا؟ جھولے کی طرف. خود کیوں نہیں دعا کیا؟ خود دعا کرتے تو کیا اللہ قبول نہیں کرتا؟
تو شاید میرا یہ علم ناقص یہ کہتا ہے کہ رسول کی یہ خواہش رہی ہوگی حسین کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میری امت کے لوگ جو ہیں وہ حسینی بن جائیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ بہت قیمتی جملہ تھا جو میں کل نہیں کہہ پایا تھا. اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی رسول نے اشارہ کیا تاکہ لوگ رسول یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کے سب حسینی بن جائیں. اب بنے نہ بنے لیکن رسول تو چاہتے ہی تھے. بھائی رسول کے زمانے میں ہر آدمی یہ کہتا تھا ہم رسول کے وفادار ہیں. میری تو نام لینے کی عادت نہیں ہے، اب آپ سمجھ جائیے. ہم رسول کے وفادار ہیں، ہم اسلام کے وفادار ہیں، ہم توحید کے وفادار ہیں. وفاداری اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ جس کے وفادار ہیں وہ جو جس چیز کا مطالبہ کرے آپ اس کو پورا کر دو. ذہن نہیں پہنچا آپ کو؟ بھائی مولا عباس شہنشاہ وفا ہیں، شہنشاہ وفا تھے اور شہنشاہ وفا رہیں گے. اور ان کی وفا سکینہ نے جو کہا تو پورا کیا، حسین نے جو کہا پورا کیا، زینب نے جو کہا پورا کیا، اللہ نے جو کہا. یعنی حسین کی وفاداری جو تھی وہ توحید کی وفاداری تھی. عباس ایسے ہی عباس با وفا ان کے نام کا جز نہیں ہو گیا. یعنی حسین کی وفاداری جو ہے وہ تنہا حسین کی وفاداری نہیں ہے، یہ خدائے برحق کی بھی وفاداری ہے. سمجھ رہے؟ خدا کی بھی. تو اب جو رسول کی وفاداری کرے گا وہ تنہا رسول کی وفاداری نہیں ہوگی بلکہ وہ خدائے برحق کی بھی وفاداری ہوگی. اب وفاداری کرنے کا دیکھیے ہر آدمی سے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے، لیکن جب مطالبہ کر لیا رسول نے کہہ دوں کھل کے قلم کاغذ لے کے آ جاؤ، تو وفا کا حق کیا بنتا ہے؟ کیونکہ رسول کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے. جب یہ پڑھ لیا اور یہ ایمان تھا لوگوں کا تو رسول نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ. تو رسول کے اس کہنے پہ اگر عمل ہوتا تو رسول کی بھی وفاداری ہوتی اور خدا کی بھی وفاداری ہوتی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. یہ شہنشاہ وفا کی ولادت کا جشن ہے نا. عباس علمدار 4 شعبان کو پیدا ہوئے اور یہ بھی سب جانتے ہیں ہم لوگ کہ علی نے نماز تہجد میں اللہ سے دعا مانگا تھا اے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو حسین کے ساتھ وفاداری کرے. دیکھیں حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی مولا علی مانگ رہے ہیں کس سے؟ خدا سے. اور کہاں مانگ رہے ہیں؟ نماز شب تہجد میں مانگ رہے ہیں. علی نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا خدا سے. تاریخ بتاتی ہے کہ سوائے مولا ابو الفضل عباس کے علی نے کوئی چیز نہیں مانگی ہے خدا سے. جب خدا نے دیا تو بیٹا کیسا، بیٹا کیسا، اس کی تعریف ایسا بیٹا کہ جیسے ہی علی نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا عباس نے انگڑائی لی، باپ کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی. بس جیسے ہی بچے نے انگڑائی لی علی نے آواز دیا اس بچے کا نام عباس رکھتا ہوں. عباس کے معنی معلوم ہے؟
اسد کے معنی معلوم ہے؟ زرغام کے معنی معلوم ہے؟ زیغم کے معنی معلوم ہے؟ لیس کے معنی معلوم ہے؟ اسد اللہ اسد کے معنی معلوم ہے؟ غضنفر کے معنی معلوم ہے؟ حیدر کے معنی معلوم ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، اس کا دامن بڑا پھیلا ہوا ہے۔ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ ایک شیر خدا کے ہاتھ کے اوپر ایک بچہ آیا، اس شیر خدا نے اس بچے کا نام شیر رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ مطلب انگڑائی جو لینے کا انداز تھا نا، دیکھیں حیدر کے معنی شیر کے ہیں، لیکن اسد کے معنی شیر، زرغام کے معنی بھی شیر، لیکن شیر کی الگ الگ ورائٹی اور خاصیت ہوتی ہے۔ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا جائے اور پھاڑ دے اس کو حیدر کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو مست ہو کر کے جو چلے اس کو اسد کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیر ہے، شیر کے معنی ہیں، سب شیر ہیں لیکن ان کی صفت ہے۔ اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ جو انگڑائی لیتا ہوا آگے بڑھے اس کو عباس کہتے ہیں، کیونکہ انگڑائی لیا تھا نا باپ کے ہاتھوں کے اوپر پیدا ہوتے ہی۔ عباس کے معنی وہ شیر جو انگڑائی لیتا ہوا آگے بڑھے۔ عباس 13 سال کی عمر مبارک، 13 سال کے بچے یہاں ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ 13 سال کی عمر میں عباس نے صفین میں جو جنگ لڑی ہے، خدا کی قسم نقاب پہن کے صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ عباس کی آنکھ اور علی کی آنکھ میں کوئی فرق نہیں تھا، یعنی جتنی حسین آنکھ علی کی تھی اتنی ہی حسین عباس کی آنکھیں تھی۔ جیسے علی کی آنکھوں کو دیکھ کے دشمن کے پیشاب نکل جاتا تھا، اسی طرح علی عباس کی آنکھوں کو دیکھ کے، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں میں، کربلا کا واقعہ موجود ہے شب عاشور، صرف نظریں ملائی تھی عباس نے، 9 لاکھ کا لشکر نظروں پہ روک دیا تھا میرے مولا عباس نے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ۔ 9 لاکھ کا لشکر روکا تھا، 9 لاکھ کا لشکر، صرف عباس کی نظریں تھی جو گڑا کے کہا تھا کہ لائن کھینچ دیا تھا، اگر تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ حد پار کر کے بتا دیا۔ ادھر علی کا شیر اکیلا ڈال رہا ہے، ادھر 9 لاکھ 9 لاکھ صفین میں گئے 13 سال کے، چہرے پہ حجاب نقاب، آنکھیں باہر، اور جب حملہ کیا ہے عباس نے تو دشمنوں میں آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے علی لڑ رہے ہیں۔ کہاں علی جو تھے عمر رسیدہ تھے اور عباس، لیکن یاد رکھیے گا اب علی کے بیٹے عباس تھے، عباس جیسے جیسے بڑھ رہے تھے بازوؤں میں توانائی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں کا حسن بڑھتا جا رہا تھا، جسم مبارک کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ 13 سال کے تھے لیکن علی لگ رہے تھے، دشمن کہہ رہا ہے، چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف دشمنوں نے عباس کی آنکھیں دیکھی تھی اور کہا، لوگوں نے پوچھا کیسے کہہ رہے ہو یہ عباس لڑ رہے ہیں؟ کہا آنکھیں دیکھ کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ علی کی آنکھیں ہیں، علی لڑ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد ادھر سے عباس لڑ رہے ہیں اور ادھر سے علی بھی آ گئے، چہرے پہ نقاب، آنکھیں دونوں کی باہر، ادھر سے علی حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے عباس حملہ کر رہے ہیں۔ سوچو صفین کا منظر کیا رہا ہوگا، باپ بیٹا دونوں ایک دم ٹوٹ پڑے دشمن کے اوپر۔ عباس کبھی میسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ کر رہے ہیں، میمنہ اور میسرہ پہ حملہ کرتے کرتے قلب لشکر میں اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ تو جب دونوں باپ بیٹا آ گئے تو دشمن نے کہا ارے علی لڑ رہے ہیں، ادھر کا کہہ رہا علی لڑ رہے ہیں، ادھر کا کہہ رہا علی لڑ رہے ہیں، میدان میں دشمن کی تعداد ہے لیکن عباس اور علی نے علی کی
دیں محمد اور آل یہ ہے عباس. عباس سقائے سکینہ. اور جب عباس اکیلے لڑ رہے تھے اور دشمن کہہ رہا علی لڑ رہے ہیں، اور کسی نے آ کے کہا، علی کو دیکھا کہ علی تو یہاں بیٹھے ہیں، اور آ کے وہ کہتا ہے یا علی آپ تو یہاں ہیں، اور وہاں دشمنوں میں شور ہے کہ علی لڑ رہے ہیں. علی مسکرائے، کیا جا کے بلا کے لاؤ کون ہے وہ آیا اور آ کے کہتا ہے نوجوان تمہیں علی نے بلایا ہے. بس عباس نے جیسے ہی سنا کہ بابا نے بلایا ہے، عباس سر پہ کالا امامہ رکھتے تھے، زلف مبارک جو تھا، زلف مبارک پیشانی کے اوپر آیا، کالی کالی آنکھیں خوبصورت، کالے بال پیشانی پہ پسینہ تھا. اور جب بال کی لٹیں آ کے چپکیں گی اور چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہو، اور اس میں کالی زلف کی لٹ آ جائے، بس جیسے ہی عباس علی کے سامنے آئے، علی نے اشارہ کیا، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. صلوات پڑھ دے محمد علی عالم. چاند کس کا چاند؟ عرب والوں کا نہیں، ہندوستان والوں کا نہیں. علی نے کس کا کہا؟ چاند بنی ہاشم کا. اور بنی ہاشم کیسے تھے؟ سب چاند تھے. بنی ہاشم میں جتنے افراد تھے نا وہ سب، کوئی ماہ مکہ کہا جاتا تھا، کوئی ماہ مدینہ کہا جاتا تھا، ماں کہتے چاند کو، کوئی ماہ بدھا کہا جاتا تھا، کوئی ماہ یثرب کہا جاتا تھا. یعنی بنی ہاشم میں جتنے تھے سب اتنے حسین تھے کہ عرب والے سب کو چاند کہا کرتے تھے کہ یہ مکے کے چاند ہے، یہ مدینے کے چاند ہے. عبداللہ کو چاند کہا، عبد المطلب کو چاند کہا، ابو طالب کو چاند کہا، بنی ہاشم کہا، ہاشم کو چاند کہا. اب بتاؤ اگر علی کہتے کہ عباس میرا چاند ہے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کے سارے چاند ہیں. ارے علی نے کہا یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یعنی تمام چاندوں میں اکیلا چاند میرا عباس ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل. اتنا حسین، اتنے حسین تھے کہ علی نے ان چاندوں کا چاند کہا ہے جناب عباس. ہماری جانیں قربان ہو جائیں. وفا کیسی، وفاداری کیسی؟ حسین نے جو کہہ دیا مان لیا، سکینہ نے جو کہہ دیا مان لیا، زینب نے جو کہہ دیا مان لیا. ایسے ہی نہیں لشکر حسینی کا علمدار عباس بن گئے، سقائے سکینہ بھی ہیں، شہنشاہ وفا بھی ہیں، کربلا کے فاتح بھی ہیں. سمجھ رہے آپ؟ فرات کو پانی لینا کیا ہوتا ہے؟ اب شاعر کے سامنے میں کیا کہوں؟ عباس اشارہ کرتے نا، خدا کی قسم فرات آ کے عباس کے قدموں سے لپٹ جا، قدموں سے لپٹ جا. فرات کیا؟ سمندر کو مشق سکینہ میں سما دیتا میرا مولا. اللہ نے اتنا پاور دیا تھا میرے مولا عباس کو، اتنا پاور دیا تھا. آس تھے کربلا کے اہل حرم کے آس، سکینہ کی پیاس بجھانے والے عباس، اور حسین کی کمر کے طاقت کمر کی. دیکھیں وفاداری، آپ دیکھیں اپنے آپ کو عباس نے حسین پر وقف کر دیا تھا، کیونکہ علی نے دعا مانگا تھا نا، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ وفاداری کرے. سیکھو وفاداری کرنا. اگر آپ کسی کے دوست ہو نا تو وفاداری کرو، منافقت مت کرو، کیونکہ ہمارے اندر منافقت بہت زیادہ آ گئی ہے، حسد بہت زیادہ ہے.
مولا عباس کا اگر جشن منا رہے ہو تو انہیں کے وسیلہ بنا کر کے اپنے آپ کے دل کو صاف کر لو کہ ہم کسی برادر ایمانی کے ساتھ نہ دھوکہ دھڑی کریں گے، نہ نفاق کریں گے، نہ حسد کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ برائی کریں گے، نہ عداوت کریں گے، نہ لڑائی کریں گے، نہ جھگڑا کریں گے۔ سب بھائی ہیں تو بھائی کی طرح مل کے رہیں گے۔ وسیلہ بناؤ مولا عباس کو۔ باب الحوائج ہیں وہ، باب الحوائج، ان کے در پہ آ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے نا، دعا قبول ہوتی ہے۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ۔ حسین کے وفادار۔ ایک واقعہ ختم۔ علی خطبہ دے رہے ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں، وہاں حسین بھی ہیں چھوٹے سے اور عباس بھی ہیں چھوٹے سے، مطلب چھوٹے سے مراد ایسے ہیں کہ بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں دوڑ سکتے ہیں۔ حسین کو پیاس لگی، حسین نے بابا کی طرف اشارہ کیا، بابا خطبہ دے رہے ہیں، بابا خطبہ دے رہے ہیں۔ حسین نے بابا سے کہا بابا پیاسا ہوں، اشارہ ہوتا ہے نا اس۔ حسین نے قمر سے کہا جاؤ میرا حسین پیاسا ہے، پانی لے کے آؤ۔ قمر چلے، عباس بھی وہیں موجود تھے۔ وفائے عباس ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عباس بھی اٹھے وہاں سے، قمر بھی اٹھے، قمر بھی دوڑ کے در بطول کی طرف گئے کہ پانی ماں لے کے آؤں، حسین پیاسے ہیں۔ اور عباس تیزی سے دوڑ کے گئے ام البنین کے پاس اور جا کے کہا ماں میرا مولا حسین پیاسا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا حسین کو کوئی اور پانی پلا دے میرے ہوتے ہوئے، ماں جلدی پانی دے دو۔ جلدی سے پانی لیا اور اپنے مشک کو اپنے کاندھے کے اوپر رکھا، ایسا پانی جو پورا سر پہ رکھا، پورا پانی ایسے بہ رہا تھا، پورا پانی ایسے بہ رہا تھا، پورا کپڑا گیلا ہو رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے لے کے آئے۔ علی نے کہا بیٹا خدا تمہارے ان بازوؤں کو سلامت رکھے، کیونکہ علی کی نگاہیں تو کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ آج تم نے میرے لال حسین کی پیاس کو بجھایا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حسین تمہیں بلائے گا اور تم نہ آؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عباس محبت حسین میں کہ کہیں میرا مولا بلا لے اور میں نہ جاؤں، عباس 7 دن نہیں سوئے تھے۔ کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے؟ 7 دن نہیں سوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا عباس کو بلائے اور عباس سوتا رہ جائے اور نہ پہنچ پائے۔ 7 دن نہ سونے کا نتیجہ یہ تھا آنکھیں لال ہو گئیں۔ تو زینب نے جب دیکھا تو زینب نے پوچھ لیا، حسین کے پاس لے کے آئی۔ حسین نے بازو کو پکڑ کے کہا عباس ارے وہ دن آج نہیں ہے، وہ دن تو 10 محرم کا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ ایسے ہی نئی وفا کا بادشاہ کہا گیا ہے عباس۔ سمجھ رہے؟ باب الحوائج ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ اب میں ختم کر رہا ہوں، 15-20 منٹ ہو گیا، بس دعا کیا جائے باب الحوائج کے توسل سے، سقائے سکینہ کے توسل سے۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، اور حاضرین مجلس، حاضرین جلسہ، شرکائے جلسہ، سب کی تمام نیک خواہشات کو پروردگار مولا ابو الفضل عباس کے صدقے میں قبولیت کا درجہ مرحمت فرما، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ دیکھیں مرض کا، دنیا کی دولت سے بھی مرض کا نہیں بھگایا جا سکتا، بس دعا کرتے رہو پروردگار سب کو صحت اور شفا و تندرستی دے۔ دولت سے نہیں صحت خریدی جا سکتی، لیکن دعا سے خریدی جا سکتی۔ باب الحوائج کے صدقے میں جو بھی بیمار ہو، ان کے گھروں میں
جو بھی بیمار ہو، ان کے جو جملہ مومنین مومنات میں جو بھی بیمار ہو، باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار تمام بیماروں کو صحت و شفا و تندرستی عطا فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو محرومین ہو چکے ہیں سب کو جو آرے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، ہماری قوم کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری قوم کے بچوں کو تحصیل علم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے پروردگار مولا ابو الفضل عباس کا واسطہ، شام میں جن دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے ان کو نیست نابود فرما، اور ان کے شر اور ان کے فتنوں اور فساد سے شہزادی زینب شہزادی سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار اور ان کے غلاموں میں شمار۔ میں اس بچے کو آواز دے رہا ہوں جو کل بچے رہ گئے تھے، ان کو میں آج پڑھواؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ بچے پڑھیں، بچوں کو ملے ٹائم۔ جناب کمیل رضوی صاحب تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ جناب کمیل رضوی صاحب چند اشعار سماعت فرما لیجئے کہ آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ عباس وہ، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ عباس وہ، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ نعرے سلوات کہ روضہ سرور روضہ غازی نور ہے تنویر دو، روضہ سرور روضہ غازی نور ہے تنویر دو، دونوں علی کی گود کے پالے قرآن ایک تفسیر دو، روضہ سرور روضہ غازی نور ہے تنویر دو، دونوں علی کی گود کے پالے قرآن ایک تفسیر دو۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا خلد بری میں بیٹھا ہوں، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا خلد بری میں بیٹھا ہوں، کرب و بلا پہنچا تو سمجھا خواب تھا ایک تعبیر دو، کرب و بلا پہنچا تو سمجھا خواب تھا ایک تعبیر دو، فوج آدھا بھاگ رہی تھی چھوڑ کے پہرا دریا کا، فوج آدھا بھاگ رہی تھی چھوڑ کے پہرا دریا کا، آنکھیں ہیں عباس کی جیسی چلتی ہیں شمشیر دو، آنکھیں ہیں عباس کی جیسی، آنکھیں ہیں عباس کی جیسی چلتی ہیں شمشیر دو، تو ایک تو دل میں بغض علی ہے پھر بھی خواہش جنت کی، ایک تو دل میں بغض علی ہے پھر بھی خواہش جنت کی، دشمنان حیدر ایک وقت میں کرتے ہیں تعبیر دو، دشمنان حیدر ایک وقت میں کرتے ہیں تعبیر دو، اور مانند حیدر باغ فدق دونوں ہی حق ہیں مولا کے، مانند حیدر باغ فدق دونوں ہی حق ہیں مولا کے، وارث حیدر آ کے کہیں گے لاؤ میری جاگیریں دو، وارث حیدر آ کے کہیں گے لاؤ میری جاگیریں دو۔ نعرہ سلوات۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اس تشریف لائیے اپنا کلام پیش کیجیے۔ قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں، دل والوں صفے باندھو میں صفین سناؤں، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، کیا خیمہ حیدر میں ہے صفین کا منظر، جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک جان زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر، آئینہ نور ایک سبھی آگ سے جلی ہے، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دے مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائیں گے، کھل
بھول جائیں کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے. میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے. سنو صفین سنو سنو صفین سنو. ایک گوش سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور. قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر. صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر. سرتاب قدم قدرت معبود کا پیکر. زہرا کی صدائی کے الماس لڑے گا. حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا. سنو صفین سنو سنو صفین سنو. گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم. اے محرم اسرار خدا خالق آدم. حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم. وعدہ رہا یہ آپ سے قبلہ عالم. زہرا کی تمناؤں کا عکاس نہ کہنا. دشمن نالی کہہ دے تو عباس نہ کہنا. سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو سنو صفین سنو. میں آواز دے رہا ہوں محترم حیدر نقوی صاحب لغابی صاحب کو اور اس کے بعد ندوی صاحب تیار ہیں. جناب حیدر لغابی صاحب کے شاعر ہیں. حاضرین محفل السلام علیکم. سلام. کل حسین ڈے تھا اور میں نہیں آ پایا. بہرحال تو اس خدمت کو بھی انجام دینا ہے. اور آج عباس ڈے ہے. چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. تاج عصمت کا ضیاء بار نگینہ عباس. تاج عصمت کا ضیاء بار نگینہ عباس. جس پہ لکھا ہے سکینہ و سفینہ عباس. تاج عصمت کا ضیاء بار نگینہ عباس. جس پہ لکھا ہے سکینہ و سفینہ عباس. اب بھی پنجے سے علم کے ہے تیرے لپٹی ہوئی. گل سے تتلی کی طرح مشق سکینہ عباس. گل سے تتلی کی طرح مشق سکینہ عباس. ایک درود بھیجیے گا. دیکھیے گا چار مصرے یہ بھی حضور. صداقتوں کا دیا خون سے جلانا ہے. سروت بھائی, صداقتوں کا دیا خون سے جلانا ہے. ہمیں تو حق کے لیے اپنا گھر لٹانا ہے. صداقتوں کا دیا خون سے جلانا ہے. ہمیں تو حق کے لیے اپنا گھر لٹانا ہے. یہ کہہ کے شمع بجھائی تھی شین خیمے کی. اندھیری شب میں چلا جائے جس کو جانا ہے. اندھیری شب میں چلا جائے جس کو جانا ہے. شکریہ بہت بہت. ایک درود بھیجیے تو اور سناتا ہوں کچھ آشا. دیکھیے گا یا علی یا علی. دیکھیے گا حضور یہ بھی چار مصرے کہ بے اثر تخت و حکومت کا اثر کرنا تھا. بے اثر تخت و حکومت کا اثر کرنا تھا. موت کی دشت میں اعلان ظفر کرنا تھا. تھکے سو جاتے بھلا کس طرح ہم مقتل میں. قتل کے بعد بھی نیزوں پہ سفر کرنا تھا. قتل کے بعد بھی نیزوں پہ سفر کرنا تھا. ایسا لگ نہیں رہا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاید سامعین جو ہے میرے خیال سے کسی دوسرے کام میں لگ گئے. ایک درود بھیجیے گا. دیکھیے گا یہ بھی سنیے گا. چاند مصرے کے چہروں پہ
تقدس کی نقابوں کو سجا کر کچھ لوگ عقیدت سے یہاں کھیل رہے ہیں. چہرے پہ تقدس کی نقابوں کو سجا کر کچھ لوگ عقیدت سے یہاں کھیل رہے ہیں. اب پردہ غیبت سے چلے آئیے مولا، ہم لوگ جہنم کی سزا جھیل رہے ہیں. ہم لوگ جہنم کی سزا جھیل رہے ہیں. چہرے پہ تقدس کی نقابوں کو سجا کر کچھ لوگ عقیدت سے یہاں کھیل رہے ہیں. اب پردہ غیبت سے چلے آئیے مولا، ہم لوگ جہنم کی سزا جھیل رہے ہیں. ایک درود بھیجیے تو اور ایک مطلب 2-4 شعر سناتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ اٹھا کے سر کو جینے کا ہنر اچھا نہیں لگتا. عارف بھائی بطور خاص، اٹھا کے سر کو جینے کا ہنر اچھا نہیں لگتا، امیر شہر کو میرا ہی گھر اچھا نہیں لگتا. اٹھا کے سر کو جینے کا ہنر اچھا نہیں لگتا، امیر شہر کو میرا ہی گھر اچھا نہیں لگتا. اور سنی ہے نو کے نیزہ پر سروں کی داستان جب سے. عارف بھائی سنی ہے نو کے نیزہ پر سروں کی داستان جب سے، خود اپنے دوش پہ اپنا ہی سر اچھا نہیں لگتا. خود اپنے دوش پہ اپنا ہی سر اچھا نہیں لگتا. خود اپنے دوش پہ اپنا ہی سر اچھا نہیں لگتا. اور ہمیں تم ظالموں تلواروں خنجر سے ڈراتے ہو. ہمیں تم ظالموں تلواروں خنجر سے ڈراتے ہو. ہمارے گھر کے بچوں کو بھی ڈر اچھا نہیں لگتا. ہمارے گھر کے بچوں کو بھی ڈر اچھا نہیں لگتا. اور علی کے عشق میں چل کر یہاں تک آ گئے حیدر. علی کے عشق میں چل کر یہاں تک آ گئے حیدر. ہمیں خود اپنی محنت کا ثمر اچھا نہیں لگتا. ماشاءاللہ بہت خوب. کل دیکھیے یہ ایک شاعر ہوتا ہے، آپ سب لوگ محسوس کریں اس کو. بہت جو کوئی بھی بات کہی جا رہی ہے، میں خود 70+ ہوں، 55 سال سے میں فیئر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا گھوما ہوا ہوں. اس کو نئے بچے نوٹ کر لیا کریں بیٹا. شاعروں کے لیے جتنے بھی دوسرے حضرات پڑھ رہے ہیں دوسروں کا کلام، تو کم سے کم 1-1 منٹ مائنس کر کے ان شعراء کو کہتے ہیں جو اپنے خون پسینے سے اشعار لکھ رہے ہیں. اپنے خون پسینے سے جو شعراء اشعار لکھ رہے ہیں، جو مضمون لکھ رہے ہیں، ان کے لیے تمام پڑھنے والے 1-1 منٹ ضرور دے دیں تاکہ وہ آرام سے 6-7 منٹ پڑھ سکیں. میں آج قاسم نقوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیے اور اپنے کلام کو پیش کیجیے. جناب قاسم نقوی صاحب. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمین لرزش کرے پھر بھی. اٹھے طوفان چلے آندھی زمین لرزش کرے پھر بھی. رہے
پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیے پھر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو. وہ پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو. وہ جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. بہترین کلام پڑھا گیا. یہ وہ کلام ہے, یہ وہ قانون ہے, یہ وہ ادائیگی ہے کہ جو پورے ورلڈ میں مشہور ہونا چاہیے. یوٹیوب کے ذریعے شاید کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یوٹیوب کے ذریعے یہ ہے آواز, بھوپال کی آواز ہے, وہ پوری دنیا کی آواز ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. میں آواز دے رہا ہوں ایک اور شاعر کو, جناب نجفی سسربی صاحب کو. تشریف لائیے اور میں کلام پیش کیجیے. یہ خود بھی شاعر ہیں اور ہم لوگوں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک منٹ شاعروں کے لیے دیا ہے الگ, تاکہ اطمینان سے یہ لوگ اپنا 5 منٹ اپنا اشعار پڑھیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو لوگ جن لوگوں نے کل نہیں پڑھا ہے وہ پلیز آ جائیے. سرور صاحب جو کلام پڑھ رہے ہیں, آپ ذکر کر رہے تھے کہ شاعر جو ہیں خون پسینے سے اپنے اشعار لکھتے ہیں. ایسا بالکل میں نہیں مانتا. جو حضرات کسی اور کے بھی کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بڑا خون دل پلا کے پڑھتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ بھی. ان کا بھی احترام اتنا ہی ہے جتنا کہ خاکسار کا ہے. سوال یہ ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. بھلے جب ہم بچے نہیں پڑھیں گے تو کل پھر ہم بھی کسی زمانے میں بچے تھے. اگر ہمیں نہیں پڑھنے گیا, ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. بھلے مجھ جیسے خاکسار کو آپ بالکل نہ پڑھائیں, کوئی چنتا نہیں ہے, وہ بچے پڑھتے ہیں. قاسم صاحب پڑھ رہے تھے, بہت خوبصورت آواز, پروردگار ان کی اور توفیقات میں اضافہ کرے. بہت اچھی آواز ہے. میں ان کا آواز کا تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں. چند شعر سماعت فرمائیں. صلوات پر محمد وآل محمد. ذکر چل رہا ہے کھانے سے. دعوت ضلع شیرہ کے حوالے سے 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہوتا رہا تام کا اعلان 3 دن, ہوتا رہا تام کا اعلان 3 دن, سوتا رہا گھر میں مسلمان 3 دن. ہوتا رہا تام کا اعلان 3 دن, سوتا رہا گھر میں مسلمان 3 دن. اور تاریخ سے یہ پوچھو مونٹی بھائی, تاریخ سے یہ پوچھو تھی وہ کس کی روٹیاں, تاریخ سے یہ پوچھو تھی وہ کس کی روٹیاں, کھاتے رہے جو سارے مسلمان 3 دن. تاریخ سے یہ پوچھو تھی وہ کس کی روٹیاں, کھاتے رہے جو سارے مسلمان 3 دن.
شعر دیکھیں، رجس پڑھنے لگا جو شیخ کا علمدار مقتل میں، رجس پڑھنے لگا جو شیخ کا علمدار مقتل میں، وہ دریا چھوڑ کر بھاگے جو تھے دلدار مقتل میں، وہ دریا چھوڑ کر بھاگے جو تھے دلدار مقتل میں، اور ذرا سی دیر میں ہونے لگا سروں کا شمار، ذرا سی دیر میں ہونے لگا سروں کا شمار، ذرا سی دیر چلی نظروں کی تلوار مقتل میں، ذرا سی دیر چلی نظروں کی تلوار مقتل میں، اور پانی نہیں لایا تو خود بھی نہیں آیا، حیدر صاحب پانی نہیں لایا تو خود بھی نہیں آیا، ایسا ملا وفا کا وہ سردار مقتل میں، ایسا ملا وفا کا وہ سردار مقتل میں، ایسا ملا وفا کا وہ سردار مقتل میں، جو شیخ کی بہادری کے وہ قصے نہ لکھ سکے، شیخ کی بہادری کے وہ قصے نہ لکھ سکے، تھے جتنے دشمنوں کے قلمکار مقتل میں، تھے جتنے دشمنوں کے قلمکار مقتل میں، اور اشکوں سے دھو رہا تھا سرور صاحب، اشکوں سے دھو رہا تھا وہ اپنا بھی خود قلم، اشکوں سے دھو رہا تھا وہ اپنا بھی خود قلم، دیکھا گیا نجف کا یہ کردار مقتل میں، اشکوں سے دھو رہا تھا وہ اپنا بھی خود قلم، دیکھا گیا نجف کا یہ کردار مقتل میں۔ چند اشعار اور سماعت فرما لیں۔ پہلے مصرے پر عارف بھائی بالکل دھیان نہ دیں، دوسرے مصرے پر زیادہ دھیان دیں۔ عباس کا علم تو ہو گھر میں وفا نہ ہو، تصور بھائی، عباس کا علم تو ہو گھر میں وفا نہ ہو، عباس کا علم تو ہو گھر میں وفا نہ ہو، پروردگار ہم سے کوئی یہ خطا نہ ہو، عباس کا علم تو ہو گھر میں وفا نہ ہو، عباس کا علم تو ہو گھر میں وفا نہ ہو، پروردگار ہم سے کبھی یہ خطا نہ ہو، اور بندے ہیں بندگی کا کچھ تو رہے خیال، بندے ہیں بندگی کا کچھ تو رہے خیال، بیٹھے ہو جان نماز پر پھر بھی دعا نہ ہو، بیٹھے ہو جان نماز پر پھر دعا نہ ہو، اور آنکھیں ملی زبان ملی سانسیں مل گئیں، آنکھیں ملی زبان ملی سانسیں مل گئیں، ایسا نہیں خدا سے ہمیں کچھ ملا نہ ہو، آنکھیں ملی زبان ملی سانس بھی ملی، ایسا نہیں خدا سے ہمیں کچھ ملا نہ ہو، اور دولت کا ڈھیر دیکھ کر اطران آئے نجف، دولت کا ڈھیر دیکھ کر اطران آئے نجف، کچھ بھی نہیں ہے پاس اگر کربلا نہ ہو، دولت کا ڈھیر دیکھ کر اطران آئے نجف، کچھ بھی نہیں ہے پاس اگر کربلا نہ ہو۔ آنے والی جو محفلیں ہیں اب وہ امام آخر کی شان میں ہوں گی، انہی کی شان میں کچھ اشعار پیش فرمائیں۔ انصاف بھائی بہت دنوں میں آپ کی زیارت ہوئی ہے، چند اشعار سماعت فرما لیں۔ آنے کو ہے قریب حکومت امام کی، آنے کو ہے انشاءاللہ، آنے کو ہے قریب حکومت امام کی، آنے کو ہے قریب حکومت امام کی، ہر شہر میں سجے گی عدالت امام کی، آنے کو ہے قریب حکومت امام کی، ہر شہر میں سجے گی عدالت امام کی، اور اپنی قرت بھی قاری سبھی بھول جائیں گے، اپنی قرت بھی قاری ننھے بھائی ابھی اپنی قرت بھی قاری سبھی بھول جائیں گے، سننا پڑے گی سب کو تلاوت امام کی، قاری بھی اپنی ساری قرت بھول جائیں گے، سننا پڑے گی ان کو تلاوت امام کی۔ اور محفل جو پڑھ رہا ہے، میں کسی کے لیے برا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو آج کل جو زور شور سے محفلیں چل رہی ہیں یا علی وہ مناسب نہیں ہے، مطلب محفل جو پڑھ رہے ہیں عارف بھائی بڑے زور شور سے، محفل جو پڑھ رہے ہیں بڑے زور شور سے، مہنگی پڑے گی ان کو نظامت امام کی، محفل جو پڑھ رہے ہیں بڑے زور شور سے، محفل جو پڑھ رہے ہیں بڑے زور شور سے، مہنگی پڑے گی ان کو نظامت امام کی، اور اپنی دولتوں پہ بڑا ناز ہے انہیں، اپنی دولتوں پہ بڑا ناز ہے انہیں، بے خوف کھا رہے ہیں امانت امام کی، دولت پہ اپنی دولتوں پہ بڑا ناز ہے انہیں، بے خوف کھا رہے ہیں امانت امام کی، اور بازو پہ لکھ لیا تھا میں نے یا علی مدد، بازو پہ لکھ لیا تھا، سلیم بھائی بہت لیٹ آئے، بازو پہ لکھ لیا تھا میں نے یا علی مدد، بازو پہ لکھ لیا تھا میں نے یا علی مدد، ایسے بھی کام آئی محبت امام کی، ایسے بھی کام آئی محبت امام کی، اور اپنے والدین کو، اپنے والدین سے جو دور ہو گئے، جو اپنے والدین سے جو دور ہو گئے، کیسے کریں گے آج وہ نصرت امام کی، اپنے والدین سے جو دور ہو گئے کیسے بھلا کریں گے وہ نصرت امام کی، اور نظروں سے اپنی دیکھ لیا روزہ نجف، نظروں سے اپنی دیکھ لیا روزہ نجف، کیا خوب کام آئی محبت امام کی، نعرہ صلوات۔ جتنے بھی حضرات پڑھنا چاہ رہے ہیں
بہت اچھے سے پڑھے. مجھے وقت دیا گیا تھا, میں نے اپنا وقت پورا کر لیا. آپ کا بہت اچھا پڑھا آپ نے اور بہت سلیکٹڈ شعر پڑھے آپ نے. تھینک یو ویری مچ. ہم بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا, تم بھی کہہ دو نیک سے پہلے کے لوگ, تم بھی کہہ دو نیک سے پہلے کے لوگ. داڑیوں میں ہم نے دیکھا ہے انہیں ایک سے بڑھ کر ایک سے پہلے کے لوگ, داڑیوں میں ہم نے دیکھا ہے انہیں ایک سے بڑھ کر ایک سے پہلے کے لوگ. آج کل موبائلوں کے گیم ہیں, بوڑھے بچے اور جوان سب سیم ہیں. آج کل موبائلوں کے گیم ہیں, بوڑھے بچے اور جوان سب سیم ہیں, بوڑھے بچے اور جوان سب سیم ہیں. سلوات پر محمد وآل محمد, صلی اللہ محمد وآل محمد. میرے غازی میں پڑھوں تیرا قصیدہ کیسے. تو وفاؤں کا سمندر ہے, میں ایک قطرہ ہوں, ڈوب جاؤں نہ کہیں سوچ کے یہ ڈرتا ہوں. میرے غازی میں لکھوں تیرا قصیدہ کیسے. تیرے خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہیں, روح زہرا نے تیری آ کے بلائیں لی ہیں. فتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں, اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں. خاندان بنی ہاشم کا اجالا تو ہے, جس کو مانگا ہے علی نے وہ جیالا تو ہے. میرے غازی میں پڑھوں تیرا قصیدہ کیسے. تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کر, ننھے ہاتھوں کے تیرے ہاتھوں کے لیے ہیں بوسے. تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کر, ننھے تیرے بازو کے لیے ہیں بوسے. اور پھر چوم کے پیشانی یہ بولے مولا, یہ میرا چاند جب ابن جوان جب ہوگا, ایسا بے مثل زمانے میں یہ غازی ہوگا. ایک لشکر نہیں دنیا پہ یہ بھاری ہوگا. میرے غازی میں لکھوں تیرا قصیدہ کیسے. تجھ کو اللہ نے ہے بخشا ہے نرالا رتبہ, تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا. تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ, اب لگا سکتا نہیں کوئی ستمگر پہرا. تیری زینب سے زمانے میں حیا باقی ہے, تیرا صدقہ ہے زمانے میں وفا باقی ہے. میرے غازی میں لکھوں تیرا قصیدہ کیسے. پھر بڑے پیار سے مولا نے ہے مٹھی کھولی, کھول کر مٹھی کئی بار علی نے چومی. پھر امامت کی نگاہوں سے وہ پنجہ دیکھا, ننھے پنجے پہ یہ پھر اپنے لبوں پر رکھا. پہلے مولا نے وفاداری کا اقرار لیا, اور پھر اپنی شجاعت کا بھرم سونپ دیا. میرے غازی میں لکھوں تیرا قصیدہ کیسے. محبت کے مناظر میں یہ منظر اچھا لگتا ہے, محبت کے مناظر میں یہ منظر اچھا لگتا ہے. پرانے اور نئے لوگوں سے مل کر اچھا لگتا ہے, پرانے اور نئے لوگوں سے مل کر اچھا لگتا ہے. ہمیں یہی لفظوں کا میدان ہے, یہی ہے ریختہ سربت, یہی لفظوں کا میدان ہے, یہی ہے ریختہ سربت. خدا کا شکر ہے اردو کا لشکر اچھا لگتا ہے.
खुदा का शुक्र है उर्दू का लश्कर अच्छा लगता है। बुजुर्गों के ज़माने की अदब की शान है यारों, ज़बाने लश्करी की अपनी एक पहचान है यारों, ज़बाने लश्करी की अपनी एक पहचान है यारों। बुजुर्गों की ज़बाने की अदब की शान है यारों, ज़बाने लश्करी की अपनी एक पहचान है यारों। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मतलब तसव्वुर नकवी साहब को तस्लीम लाएं। अल्लाह मुझे लश्कर मेहंदी से मिला दे, ऐसा ना हो मौला मेरा हल मिन की सदा दे, नजरों को मेरे लायक दीदार बना दे, पर्दा जो पड़ा है मेरी आँखों पे उठा दे, हादी के ज़माकार पे पुरनूर दिखा दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहंदी से मिला दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहंदी से मिला दे, हर लय के निशान को ज़लालत का मिटा दूं, हर राह पे एक दीप सदाकत का जला दूं, इस गैर अमल की मुझे तौफीक खुदा दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहंदी से मिला दे, लिख दे मेरी तकदीर में मौला की गुलामी, लिख दे मेरी तकदीर में मौला की गुलामी, हासिल मुझे हो जाए एजाज जवानी, हर ख्वाहिश दुनिया की मेरे दिल से मिटा दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहंदी से मिला दे। शुक्रिया, ये शेर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत गुलामी मैं करता हूँ ना, तो मुझे शेर से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब। सारी मेहनतें हैं, कल से काम के लिए बिजी है कि इमाम बाड़े में काबिल एहतराम और इज्जत मुआब है तसव्वुर नकवी साहब। बहुत नए बच्चे मस्त लर्न अबाउट दिस। खुशियों के दिन
علی کے چاہنے والے ایسے مناتے ہیں. آپ کا نام جناب سبق بھائی کو دعوت سبق دینے جا رہا ہوں کہ برائے مہربانی وہ اپنا کلام سے ہمیں نوازے. جناب سربت بھائی زیری صاحب. کہا ہے کہ دو شعر تاکہ 3 شاعروں کو جگہ مل جائے, 3 پڑھنے والوں کو. ایک کیف سا چھپا ہے تلاش حسین میں, ایک کیف سا چھپا ہے تلاش حسین میں, ایمان کی ضیا ہے تلاش حسین میں, ایمان کی ضیا ہے تلاش حسین میں, ذکر خدا و نعت نبی مدحت علی, ذکر خدا و نعت نبی مدحت علی, سب کچھ تو مل گیا ہے تلاش حسین, سب کچھ تو مل گیا ہے تلاش حسین میں. دعوت سبق دینے جا رہا ہوں جناب فیضی آپ حسین نقوی صاحب کو. بھائی شکریہ. نہیں تو آج تو میں ان شاعروں کو سننے کے لیے آیا تھا جو اپنا خون پسینہ ایک لگ کر کے آتے ہیں. پھر بھی میں زیادہ منٹ نہیں لوں گا آپ کے. سماعت فرمائیں گے بھائی. دوسروں کے پڑھ لیتا ہوں پھر بھی آپ لوگوں کے پاس سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو میرا غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے, جو میرا غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے, ایک اور لاڈلا مجھے حساس چاہیے. جو میرا غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے, ایک اور لاڈلا مجھے حساس چاہیے. محسن ہوئے شہید تو زہرا نے کی دعا, یا رب میرے حسین کو عباس چاہیے. جو میرا غم سمیٹ لے وہ, جو میرا غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے, ایک اور لاڈلا مجھے حساس چاہیے. محسن ہوئے شہید تو زہرا نے کی دعا, یا رب میرے حسین کو عباس چاہیے. تیری عطاؤں کا انداز ہی نرالا ہے. اللہ تصور بھائی کو اچھا رکھے. تیری عطاؤں کا انداز ہی نرالا ہے, تو سورجوں میں ہے پھر بھی تیرا اجالا ہے. تیری عطاؤں کا انداز ہی نرالا ہے, تو سورجوں میں ہے پھر بھی تیرا اجالا ہے. کہا ہے بیٹا تجھے فاطمہ نے اے عباس, بطول زادوں نے محسن سمجھ کے پالا ہے. تیری عطاؤں کا انداز ہی نرالا ہے, تو سورجوں میں ہے پھر بھی تیرا اجالا ہے. کہا ہے بیٹا تجھے فاطمہ نے اے عباس, بطول زادوں نے محسن سمجھ کے پالا ہے. سماعت فرمائیں گے 9 لاکھ کے لشکر کو احساس نے مارا, 9 لاکھ کے لشکر کو احساس نے مارا, پانی کو علمدار تیری پیاس نے مارا. 9 لاکھ کے لشکر کو احساس نے مارا, پانی کو علمدار تیری پیاس نے مارا. یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکا بھاگنے والا, حیدر سے بچے تو ہمیں عباس نے مارا. 9 لاکھ کے لشکر کو احساس نے مارا, 9 لاکھ کے لشکر کو احساس نے مارا, پانی کو علمدار تیری پیاس نے مارا. یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکا بھاگنے والا, حیدر سے بچے تو ہمیں عباس نے مارا. غیر کا تذکرہ حرام کیا, غیر کا تذکرہ حرام کیا, ذکر شبیر صبح و شام کیا. غیر کا تذکرہ حرام کیا, ذکر شبیر صبح و شام کیا. ارے پیاس جب بھی لگی مجھ کو, میں نے عباس کو سلام کیا. غیر کا تذکرہ حرام کیا, غیر کا تذکرہ حرام کیا, ذکر شبیر صبح شام کیا. پیاس جب بھی لگی مجھ کو, میں نے عباس کو سلام کیا. جس نے شبیر سے وفا کی ہے, جس نے شبیر سے وفا کی ہے, اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. جس نے شبیر سے وفا کی ہے, اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. اتنی قیمت نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے. جس نے شبیر سے وفا کی,
جس نے شبیر سے وفا کی ہے اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. اتنی قیمت تیری فرات نہیں جتنی عباس نے ادا کی ہے. روح حیدر روح زہرا سے یہی کہنے لگی, روح حیدر روح زہرا سے یہی کہنے لگی, لگ رہا ہے آج غازی علقمہ لے جائے گا. روح حیدر روح زہرا سے یہی کہنے لگی, لگ رہا ہے آج غازی علقمہ لے جائے گا. دیکھ کر غازی کے تیور فوج آدھا نے کہا, گھاٹ پر قبضہ کرے گا یا اٹھا لے جائے گا. روح حیدر روح زہرا سے یہی کہنے لگی, روح حیدر روح زہرا سے یہی کہنے لگی, لگ رہا ہے آج غازی علقمہ لے جائے گا. دیکھ کر غازی کے تیور فوج آدھا نے کہا, گھاٹ پر قبضہ کرے گا یا اٹھا لے جائے گا. سماعت فرمائے کہ چوم کر اپنی جبی کو نقش پا عباس کا, چوم کر اپنی جبی کو نقش پا عباس کا, روز پڑھتی ہے قصیدہ علقمہ عباس کا. چوم کر اپنی جبی کو نقش پا عباس کا, روز پڑھتی ہے قصیدہ علقمہ عباس کا. نام اپنے لال کا عباس حیدر نے رکھا, کربلا نے نام رکھا ہے وفا عباس کا. چوم کر اپنی جبی کو نقش پا عباس کا, روز پڑھتی ہے قصیدہ علقمہ عباس کا. نام اپنے لال کا عباس حیدر نے رکھا, کربلا نے نام رکھا ہے وفا عباس کا. جب کسی طرح بھی جھکنا پایا ظرف تش لگی, اٹھ کے خود موجوں نے چلو بھر دیا عباس کا. جب کسی بھی طرح جھکنا پایا ظرف تش لگی, اٹھ کے خود موجوں نے چلو بھر دیا عباس کا. اور جن کے چہروں پر جمی تھی خیبر و خندق کی گرد, وہ بھگوڑے روکتے کیا راستہ عباس کا. جن کے چہروں پر جمی تھی خیبر و خندق کی گرد, جن کے چہروں پر جمی تھی. چوم کر اپنی جبی کو نقش پا عباس کا, روز پڑھتی ہے قصیدہ علقمہ عباس کا. نام اپنے لال کا عباس حیدر نے رکھا, کربلا نے نام رکھا ہے وفا عباس. جب کسی طرح بھی جھکنا پایا سر پہ دش لگی, اٹھ کے خود موجوں نے چلو بھر دیا عباس کا. جن کے چہروں پر زمین تھی خیبر و خندق کی دھول, وہ بھگوڑے روکتے کیا راستہ عباس کا. شاہدی دیتے اگر تلوار اور اذن وغا, شاہدی دیتے اگر تلوار اور اذن وغا, کون بچتا دیکھنا جو مار کا عباس کا. اور میری میت کو ملک لے جائیں گے کرب و بلا, میری میت کو ملک لے جائیں گے کرب و بلا. لکھ رہا ہے میرے سینے پر پتا عباس کا, اور معجزہ سارے جہاں میں ایک بس ایسا ہوا, ہاتھ کٹتے ہی علم اونچا ہوا عباس. آخری شعر سماعت فرما لیں, آخری شعر سماعت فرما لیں کہ کس نے کھویا کس نے پایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, کس نے کھویا کس نے پایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کون ہے اپنا پرایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کس نے کھویا کس نے پایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کون ہے اپنا پرایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ارے پرچم عباس کے سائے میں آ جاؤ ابھی, ورنہ پھر محشر میں سایہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کس نے کھویا کس نے پایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. کون ہے اپنا پرایا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اور میں بادشاہ بھائی سے کہوں گا کہ دعوت سبق دے رہا ہوں کہ آئیں وہ اپنے کام سے خود نمازیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یوم پیدائش آپ سبھی کو مبارک. میدان کربلا سے یہ کہتی تھی فاطمہ, میدان کربلا سے یہ کہتی تھی فاطمہ, رکھنا ذرا سنبھال کے سجدہ حسین کا, سجدہ حسین کا. اب میں اپنا صلوات و محمد والے اللہم صلی اللہ. حضرت عباس پہ سنا دو شعر سنا. حضرت لافتہ کے شیر
خندق و خیبر میں وہ یہ کربلا کے شیر ہیں خندق و خیبر میں وہ یہ کربلا کے شیر ہیں تو جانشین مصطفیٰ مثل در فتح جانشین مصطفیٰ مثل در فتح وہ خدا کے شیر ہیں یہ شیر خدا کے شیر ہیں وہ خدا کے شیر ہیں یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت عباس آرزو دل بوتراب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے گلشن کا یہ علی کے ہاں گلشن کا یہ علی کے مہکتا گلاب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے صبت نبی کی دیکھو حفاظت کے واسطے صبت نبی کی دیکھو حفاظت کے واسطے عباس کربلا میں ہاں عباس کربلا میں علی کا شباب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے جس کی مثال ملتی نہیں کائنات میں جس کی مثال ملتی نہیں کائنات میں اس ہاشمی گھرانے اس ہاشمی گھرانے کا یہ آفتاب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے جعفر وقار باب حوائج کے در پہ آ جعفر وقار باب حوائج کے در پہ آ ہوتی یہاں پہ سب کی ہاں ہوتی یہاں پہ سب کی دعا مستجاب ہے عباس آرزو دل بوتراب ہے کیا بیان کر پائیں گے ہم مرتبہ عباس کا تھوڑا
میری طرف متوجہ ہو جائیں، چند اشعار پڑھوں گا مولا غازی کے حوالے سے. کیا بیاں کر پائیں گے ہم مرتبہ عباس کا، خود قصیدہ پڑھتی رہتی ہے وفا عباس کا. کیا بیاں کر پائیں گے ہم مرتبہ عباس کا، شام کا لشکر یہ کہہ کر ہو گیا جنگ سے فرار. شام کا لشکر یہ کہہ کر ہو گیا جنگ سے فرار. کس میں دم ہے روک لے جو راستہ عباس کا. کیا بیاں کر پائیں گے ہم مرتبہ عباس کا. اس طرح کاٹا سروں کو دشمنوں کے جنگ میں، اس طرح کاٹا سروں کو دشمنوں کے جنگ میں. ایک علی کا وار دیکھا دوسرا عباس کا، ایک علی کا وار دیکھا دوسرا عباس کا. غیظ میں فوج یزیدی سے جو غازی نے کہا، غیظ میں فوج یزیدی سے جو غازی نے کہا، کس میں دم ہے روک لے جو راستہ عباس کا. کیا بیاں کر پائیں گے ہم مرتبہ عباس کا. مدح عباس مدح حیدر ہے، مدح عباس مدح حیدر ہے، مدح عباس مدح حیدر ہے، مدح عباس مدح حیدر ہے. جیسے لشکر کے پیچھے لشکر ہے، جیسے لشکر کے پیچھے لشکر ہے. ایک علی دوسرا ہے ناد علی، ایک علی دوسرا ہے ناد علی. ایک دل میں ہے ایک لب پر ہے، ایک دل میں ہے ایک لب پر ہے. گاڑنا ہے علم ہدف لیکن، گاڑنا ہے علم ہدف لیکن، ایک کا پانی ہے ایک کا پتھر ہے، ایک کا پانی ہے ایک کا پتھر ہے. ان دونوں کے نام میں شامل، ان دونوں کے نام میں شامل، اور علم دونوں کا مقدر ہے، اور علم دونوں کا مقدر ہے. ایک سقا ہے ایک ساقی ہے، ایک سقا ہے ایک ساقی ہے. القمہ ایک کی ایک کا کوثر ہے، القمہ ایک کی ایک کا کوثر ہے. مدح عباس مدح حیدر ہے. دونوں زینب کے ساتھ ساتھ ہیں یوں، دونوں زینب کے ساتھ ساتھ ہیں یوں. ایک سایہ ہے ایک چادر ہے. کہ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا. ارے بھائی، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر تھی قوت حیدر کے ساتھ. وہ تو ہلکا سا اشارہ، دیکھیں ہم بار بار یہی مصرع پڑھتے رہیں گے جب تک آپ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر تھی قوت حیدر کے ساتھ. اور انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھچاتی در خیبر کے ساتھ. انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی.
वन दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर। देखिए अब आराम से पढ़ूंगा मैं, आराम से। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मोमिनीन बचे हुए हैं, ये सब गोल्डन है, ये सब डॉलर है, ये भागने वाले नहीं है, ये बनता है महफिल है, ये बात सही है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। अगर जान है प्यारी तो ये खत पार न करना, गर जान है प्यारी तो ये खत पार न करना, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। गर जान है प्यारी तो ये खत पार न करना, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। वो बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन, बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन, बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन, बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन, बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। वो तारीखी भगोड़ों से ये बोले मलकुल मौत, तारीखी भगोड़ों से ये बोले मलकुल मौत, भागोगे किधर जो इधर आ गए अब्बास। भागोगे किधर, भागोगे किधर तुम जो इधर आ गए अब्बास। शायद बहुत अच्छा रहता है, ये हमारे करोड़ वाले शायद साहब को इनको इतना जोश दिखाना पड़ेगा इनको। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब फ़करी मेरठी ने, जनाब फ़करी मेरठी ने यजीदी दरबार को किस तरीके से बदला जरा देखिए। आबिद की तरह हैदर कर्रार खड़े हैं, आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। सलवार बद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, वो जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। हथकड़ियों बेड़ियों में आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, वो जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। तोक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, तोक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, हाकिम लरज रहा है गिरफ्तार की तरह। कैदी और बेड़ियों में भी, तोक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, हाकिम लरज रहा है गिरफ्तार की तरह। वो ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। ओ परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे, परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे बीच हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी और जूडो कराटे के बादशाह मिस्टर एहतराम नकवी साहब, जिनका बेटा आसिम अभी आया था, वो सरवत भाई के कान में भी कुछ कहा, माइक पे कुछ पड़ गया। ए शामियों ए कूफियों, ए शामियों ए कूफियों,
حیدر کا پسر شیر ببر زندہ جگر ہوں، بے تیغ ہوں میدان میں پرسینہ سپر ہوں، تم سب کی قضا ہوں زہرا کی دعا ہوں سقائے سکینہ، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل و صبر و شجاعت کا کرینہ میں ہوں، روح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں میں ہوں عباس یا علی، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، غازی میں غیظ میں آؤں تو دریا کو لٹ سکتا ہوں، القم خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امید کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں، اور اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، ہاں وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ تھا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آتے ہیں، بھاگنے والے سمجھتے تھے علی آتے ہیں، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، لائے ہوتے یہ گتبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس یا علی، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، لفظ احساس کا افہام معانی میں ہوں، شہر دریا یہ طبیعت کی روانی میں ہوں، فاتح خیبر و خندق کی جوانی میں ہوں، جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں، ہر جگہ پرچم، ہر جگہ پرچم سقائے حرم اٹھتا ہے، میرا لاشا نہیں اٹھا تو علم اٹھتا ہے، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، حیدر کا پسر شیر ببر زندہ جگر ہوں، بے تیغ ہوں میدان میں پرسینہ سپر ہوں، تم سب کی قضا ہوں زہرا کی دعا ہوں سقائے سکینہ، سقائے سکینہ۔ السلام علیکم۔ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس۔ چند اشعار آپ کی نظامت سے بلانے کے لیے، بہتے پانی پر عارفہ شجاعت نہ لکھی جائے گی، بہتے پانی پر شجاعت نہ لکھی جائے گی، بہتے پانی پر شجاعت نہ لکھی جائے گی، ہم سے غازی تیری مدد نہ لکھی جائے گی، سرخ پھولوں سے سجائیں گے ہم تیری محفل، ہم سے مولا تیری مدد نہ لکھی جائے گی۔ میں ادب و احترام سے گزاروں جناب عارف نقوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے اشعار پیش فرمائیں۔ جناب عارف نقوی صاحب مائک پر آپ کے درمیان۔ نہ رہی دشت میں خالی میری جاں میرے بعد، آگے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے پاس۔ اب یہ
मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से। एक बुज़ुर्ग ने एक बार मुझे 2 लाइनें सुनाई थी, मुझे अच्छी लगी थी और वो याद भी हो गई थी उस टाइम। अब ऐसा हो गया कि भूल भी जाता हूँ कभी कभी कि नन्हे से मुजाहिद से भी रुखसत ली चचा ने, नन्हे से मुजाहिद से भी रुखसत ली चचा ने, वो जाते हुए झूले को हिला जाते हैं अब्बास। नन्हे से मुजाहिद से भी रुखसत ली चचा ने, जाते हुए झूले को हिला जाते हैं अब्बास। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं भी शामिल हो जाऊँ, इसलिए कि मेरे पास वो जो कलाम में पढ़ता हूँ और ये आप लोगों का बड़कपन है कि उसको बार बार सुन लेते हैं। वही झुकते हैं जहाँ चाबी तेरा वास्ता, झुकते हैं जहाँ चाबी तेरा वास्ता, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। तू शहंशाह वफा का, दो जग पे तेरी शाही, तू शहंशाह वफा का, दो जग पे तेरी शाही, पंजतन है तुझ पे नाज़ा, ऐसी वफा निभाई, पंजतन है तुझ पे नाज़ा, ऐसी वफा निभाई, शामिल तेरे अलम पे पंजतन का ये दिशा, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, पंजतन है तुझ पे नाज़ा, ऐसी वफा निभाई, पंजतन है तुझ पे वफा निभाई, शाहिद तेरे अलम पे पंजतन का ये निशा, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। झुकते हैं जहाँ शाबी तेरा वास्ता, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये हमारे सुरूर भाई की फरमाइश और आपके करीब जो एक शायर साहब हमारे बैठे हुए हैं, बेहतरीन शेर लिखने वाले हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मोमिनीन बचे हैं वो कहीं ना कहीं से विलादतों के प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं, जो कभी भी विलादों को कोई भी प्रोग्राम मैदान छोड़ के भागे नहीं, चाहे हमारे बादशाह मियाँ हो और वितार मियाँ पम्मी तो इंतज़ाम करने वाले और उनका सही साथ देने वाले हमारे तसव्वुर मियाँ हैं, समझ रहा हो, और महफिल में जान डालने वाले हमारे मोल्टी मियाँ हैं, समझ रहा हो, और उस महफिल के अंदर कुछ लिखत पढ़त करने वाले हमारे अरशद नकवी साहब हैं। इसी तरह से सभी मोमिनीन, हमारे इशरत मियाँ के नारे बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तशरीफ़ बहुत कीमती है। हमारे मुशफिक भाई भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ लेते हैं।
इशरत मियाँ का इशारा ये है कि अब बातें बंद की जाएं और कुछ ना कुछ कर दिया जाए। तो वो एक शेर याद आ रहा है इशरत मियाँ की बात पे कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। मोमिनीन हमेशा ख्याल रखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार मियाँ ने, मम्मी ने और तसव्वुर मियाँ ने और हमारी टीम ने मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हाज़िरी और आप लोगों की बातचीत जो है, मोहब्बतें मुझे हिम्मत दिला रही हैं, समझ रहा हूँ, नहीं तो अब वो बात रही नहीं। वो शेर सुन लो, आपके शोल है एहसास के मानिंद ताबिंदा रहे, शोल है एहसास के मानिंद ताबिंदा रहे, तो लाख दुनिया ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे। वो भीख भी मांगी तो ऐसी शान खुददारी के साथ, भीख भी मांगी तो ऐसी शान खुददारी के साथ कि देने वाला जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा है। भीख भी मांगी तो ऐसी शान खुददारी के साथ देने वाला जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। हमारा कासिम मियाँ फूलों से खेलना माशाल्लाह, कि मैं शुरुआत करता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बीच बीच में जो शेर बोलता हूँ, बातें करता हूँ ना, वो मैं रेस्ट ले लेता हूँ इस बहाने, है ना, ताकि मतलब मैं भागूं भी नहीं और आप लोग थके भी नहीं। कोई सलीका है रुजू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। मम्मी मियाँ जो कि बड़े इंतजामिया हैं और ये कहीं चले गए थे, मैं इनसे नाराज़ हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे अब खुशी हो गई। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कमालही अशफत तुजाब जमालही असनत जमी खिसालही, असनत जमी खिसालही। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। इस शेर में भी जान देखो और मैं भी थोड़ी सी जान लगा के मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के का काबिल, मैं इस करम कहाँ तक मैं इस करम के
کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. یہ آخری شعر اور یہ بھی خوبصورت شعر ہے اور آپ لوگ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں جو سن رہے ہیں وہ مجھے ہمت بھی عطا کر رہے ہیں اور آپ کی جو اپنی جو ویڈیو ہے یہ آن لائن چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے آن لائن اپنی چل رہی ہے آپ بھی بہت اچھا چل رہا ہے. ہاں یہ شعر یاد آ رہا ہے ایک شعر کہہ دوں وقار میاں شعر یاد آ رہا ہے کہ ستاروں آؤ میری راہ میں بکھر جاؤ ستاروں آؤ میری راہ میں بکھر جاؤ یہ میرا حکم ہے حالانکہ کچھ نہیں ہوں میں یہ میرا حکم ہے حالانکہ کچھ نہیں ہوں میں تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی